کیا کر رہے ہیں، ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، جن کو اللہ نے 4 پیسے دیے ان کی تو چلو خیر ہے، اس نے سلوک تو ان سے بھی کرنا ہے، لیکن انہوں نے تو اپنے کچھ پیسے ان کے پاس ہے، مال و دولت والے ہیں، تو انہوں نے اپنا نظام چلا لینا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کا جو صبح کا نہیں ہے شام کا، شام کا تو صبح کا، کبھی کسی فقر و فاقہ میں کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کا علاج معالجہ کرانا ہے، اگر ہم ان کا نہیں پتہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اسی لیے تو اللہ نے تربیت فرمائی ہے۔ ایک انصاری صحابی آئے، فرماتے ہیں کہ اہل و عیال سمیت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا ایک انصاری ہے، وہ ایک شخص آپ سے باتیں کر رہا تھا، کوئی سامنے نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا، انہوں نے حضور سے ملاقات کرنی تھی، فیملی سمیت آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، بڑا لمبا کام ہو گیا، وہ باتیں کیے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام سے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں اور بہت دیر تک آپ نے باتیں کی۔ کہتے ہیں وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میرا دل بڑا پریشان ہوا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے، کون ہے جو اتنی لمبی باتیں اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کے اتنی لمبی باتیں سنا رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہمیں درس ہے نا، کہ جس طرح وہ ایک روایت کا خلاصہ ہے نا کہ کوئی ذہنی توازن پورا نہیں تھا کسی بیوی کا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہی تھی، باتیں تھوڑی لمبی ہو گئیں، جب آپ واپس آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ تو اس کا دماغ ہی مکمل نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی اس نے دھوپ میں کھڑا کر دیا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کی بات میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ اس کی بات اگر میں اللہ کا نبی ہو کہ میں نہیں سنوں گا تو اور کس نے سننی ہے؟ لیکن صحابہ کرام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے وہ انصاری صحابی کہتے ہیں مجھے تو بڑا شاپ گزرا، مجھے بڑا بھاری گزرا یہ کام کہ پتہ نہیں کوئی آدمی اللہ کے نبی کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کے ہم سے باتیں کی جا رہا ہے۔ آپ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھے اتنی آپ دیر تک ان کے ساتھ محو گفتگو رہے؟ حضور مجھ سے پوچھنے لگے، انصاری صحابی کہتے ہیں حضور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول میں ان کو نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے میرے صحابی یہ جبریل امین تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ کیا تھے؟ وہ ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات بھی ہمسایہ کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اللہ نے آپ کو یہ بھی حکم ارشاد فرمایا، یہ بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، اور اگر آپ ان کو سلام کرتے تو انہوں نے آپ کے سلام کا جواب بھی دینا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کہ اللہ کے رسول کو جبریل امین اتنی دیر تک اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو کریں، اور باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المومن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے 4991 نمبر پہ، کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابن عباس فرماتے میں نے خود رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ وہ بندہ مومن، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، جو خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، گھر کے قریب گلی محلے میں پتہ ہے کہ فلاں بندے کے گھر فقر و فاقہ چل رہا ہے اور خود ہم پیٹ بھر کے کھائی جا رہے ہیں۔ ہم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی میں عرض کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں بیٹا جی ہمیں کیا لگے کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنا کام کریں۔ ایک تو جس طرح ماحول چل رہا ہے اپنے بچوں کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمسایہ کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا، دوسروں کا پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔